تمام حمد اللہ کے لیے جس نے عارفون کے دل کو عرفان کے نور سے روشن فرمایا، اور درود سلام ہو رسول پاک پہ اور ان کی آل پہ۔ رسول پاک نے فقیروں کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک حضرت ابوذر غفاری سے فرماتے ہیں کہ اے ابوذر، اکیلے چلا کرو، اللہ آسمانوں پہ اکیلا ہے، تم زمین میں اکیلے ہو جاؤ۔ اے ابوذر، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا، اے ابوذر، تجھے پتہ ہے میں کس غم اور فکر میں رہتا ہوں اور مجھے کس چیز کا اشتیاق ہے۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس بات کا غم، فکر اور اشتیاق ہے، مجھے بتائیں۔ رسول پاک نے فرمایا، مجھے اپنے ان بھائیوں سے ملنے کا اشتیاق ہے جو میرے بعد آئیں گے، ان کی شان انبیاء جیسی ہوگی اور اللہ کی برگاہ میں ان کا مقام شہید جیسا ہوگا۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد سے جدائی اختیار کریں گے اور اپنے مال دولت کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں گے، ان کے ساری اختیار کریں گے اور شہوت اور دنیا کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے گھر میں جمع ہوں گے اور اللہ کی محبت میں گھوم اور تکلیف برداشت کریں گے۔ ان کے دل اللہ کے ساتھ ہوں گے، ان کی روح اللہ میں فنا ہوں گی اور ان کے اعمال اللہ کی خاطر ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی بیمار ہوگا، اس کی بیماری اللہ کے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ابوذر، اگر تم چاہو تو میں ان کی اور شان بیان کروں۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، اب اور شان بیان فرمائیں۔ رسول پاک نے فرمایا، جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو سمجھو کسی آسمان والوں میں سے کسی کو موت آ گئی اور وہ اللہ کے نزدیک اہل اکرام ہوں گے۔ اے ابوذر، اگر تم چاہو تو میں ان کی اور شان بیان کروں۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، اب اور شان بیان فرمائیں۔ رسول پاک نے فرمایا، جب کوئی کیڑا ان کو کاٹے گا، اس تکلیف کے بدلے اللہ انہیں بہت سارے حج اور بہت سارے عمرے کا ثواب دے گا، اور ان کے لیے حضرت اسماعیل کی اولاد سے 40 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہوگا، اور وہ غلام اتنی قیمتی ہوں کہ ان میں ہر غلام کی قیمت 12,000 دینار ہو۔ اے ابوذر، اگر تم چاہو تو میں ان کی اور شان بیان کروں۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، اب اور شان بیان فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا، جب ان میں سے کوئی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے ہر سانس کے بدلے 10 لاکھ درجات لکھے جائیں گے۔ اے ابوذر، اگر تم چاہو تو میں ان کی اور شان بیان کروں۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، اب اور شان بیان فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا، ان میں سے جب کوئی عرفات کے میدان میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب حضرت نوح کی 1000 سال عمر جتنا ہوگا۔ ان میں سے جب کوئی تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ تسبیح ان کے لیے اس بات سے بہتر ہوگی کہ دنیا کے پہاڑ سونا اور چندی بینکر ان کے ساتھ چلا کرتے اور وہ انہیں اللہ کے راہ میں خیرات کرتے۔ اے ابوذر، اگر تم چاہو تو میں ان کی اور شان بیان کرو۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، اب اور شان بیان فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا، جس نے ان کی طرف عقیدت اور محبت سے دیکھا تو اللہ کو یہ بات اس کے بیت اللہ کے دیکھنے سے زیادہ پسند ہوگی۔ جس نے ان کو دیکھا، سمجھو اس نے اللہ کو دیکھا۔ جس نے انہیں لباس پہنایا، سمجھو اس نے اللہ کو لباس پہنایا۔ جس نے انہیں کھانا کھلایا، اس نے اللہ کو کھانا کھلایا۔ اے ابوذر، اگر تم چاہو تو میں ان کی اور شان بیان کروں۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، اب اور شان بیان فرمائیے۔ رسول پاک نے فرمایا، وہ گناہ گار جو گناہ کرنے میں ضدی ہو، اگر وہ ان کی محفل میں آ کے بیٹھ جائے، اتنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل دل کبھی سچے خوابوں کی صورت میں اسرار ملکوت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کبھی انہیں بیداری میں مشاہدہ ہوتا ہے جیسے نیند میں ہوتا ہے، جسے انہیں ہر چیز کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ
حالت برے درجات میں سے ہے، یہ درجات انبیاء میں سے ہے۔ بے شک سچے خواب نبوات کا 40واں حصہ ہے۔ بس تم ان لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنے، اگر تم ان کے معاملے میں غلطی کرو گے تو تمہارے قصور حد سے بڑھ جائیں گے اور تم ہلاکت میں جاؤ گے۔ ان لوگوں کا جن لوگوں نے انکار کیا، ایسے لوگوں سے جہالت بہتر ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، جنہوں نے ان لوگوں کا انکار کیا، سمجھو اس نے انبیاء کا انکار کیا۔ ان لوگوں کا انکار کرنے سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔